اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم۔ یاد رکھو علماء نبیوں کے وارث ہیں اور انبیاء درہم و دینار میں اپنی وراثت تقسیم نہیں کرتے، بلکہ انبیاء کرام کی وراثت خالص علم ہے، اور وہ علم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے انہیں ملا، اور وہ دین وہ ہے کہ جو خالص دین ہے، جس میں اخلاص ہے، جس میں عبادت ہے، جس میں تواضع ہے، جس میں خاکساری ہے، جس میں غایت درجے کا عبدیت کا اور تذلل کا اظہار ہے، وہ ہے دین کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے خود فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تمہیں معمول کیا گیا ہے اس بات کا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور خالص اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کے ذات میں ذرا بھی اشتراکت کی، ساجھیداری کی اور مشارکت کی اور پارٹنرشپنگ کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس خلوص دین کا علم جو انبیاء کرام کو دیا، وہ دین اور وہ اسلام سینہ بسینہ منتقل ہوتے 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 ہم تک آ کر پہنچا ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث نبی ہیں، عطا بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو عطیہ دیا ہے وہ بیش بہا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی خریداری نہیں، اس کا کوئی مول نہیں، وہ ایسی چیز نہیں ہے جو بازاروں میں بکتی ہو اور پیسے سے خریدی جاتی ہو، بلکہ وہ چیز وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے مقدر میں کرتا ہے، ناصر وہ خدا جس کا وہی بنتا ہے عالم۔ اللہ تبارک و تعالی جس کا ناصر و مددگار ہوتا ہے وہی انسان عالم بنتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرما دیا مَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دین کی سمجھ اللہ تبارک و تعالی ہر کس و ناکس کو نہیں دیتا، اس کے لیے بہت خاص چنیدہ چیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ موقع دیتا ہے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ محبت ہو تو جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی، یہ شعلہ خود بھڑک اٹھتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ کوئی انسان لاکھ کوشش کر لے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور اس کی مدد اور نصرت شامل حال نہ ہو، انسان عالم نہیں بن سکتا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اور مدرسے کے اس نورانی فضا میں لایا کہ جس کی کوئی مثال نہیں پورے عالم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی حفاظت اور بقا اور صحیح طور پر دین کی اشاعت اور تبلیغ اور خاص طور پر ملت اسلامیہ کے فروغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن گروہوں کو چنا، ان میں سے علماء اور طلباء اور حفاظ اور عالم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین متین کو سینوں میں رکھنے والے وہ اشخاص ہیں کہ جو رشک ملائک ہیں، یعنی فرشتے جن کی رفعت پرواز پر ناز کرتے ہیں اور جن کے مقام اور رتبے اور مرتبے اور جن کی عظمت کے سامنے فرشتے بھی ان کے زیر قدم ہوتے ہیں، وہ
یہ ملائک اور خدا ترس اشخاص کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی موقع دیا اور جو بھی اس میدان میں آیا وہ گوہر نایاب ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی کا محبوب نظر ہو گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد كفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ آپ نے فرمایا ایک عالم کی برتری، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا رتبہ اتنا زیادہ بلند ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام کے تمام ستاروں پہ ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس تشبیہ میں ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چاند کی روشنی ستاروں کی روشنی سے کم ہوتی ہے، لیکن اس کی روشنی اتنی زائد ہوتی ہے کہ ستاروں کی روشنی اس کے سامنے پھیکی اور مات پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک عالم کہ جس کی فضیلت عابدوں پر اتنی زیادہ ہے کہ جیسے ستاروں کی روشنی مات ہو جاتی ہے چاند کے سامنے، اسی طرح ایک عالم کی عظمت کے سامنے تمام عابدوں کی عبادت اور تمام زاہدوں کا زہد اور تمام مخیرین کے خیرات یہ سب کے سب مات پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ نور دیا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ دین کا نور، ایمان کا نور، قرآن کا نور، اخلاق کا نور، انسانیت کا نور، ہمدردی کا نور اور قرآن مجید کا نور۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ ہے جو زمین اور آسمان کا نور ہے، اور اس کے نور سے مستفیض ہونے والا اہل ایمان مسلمان اور ایمان والوں میں جو خاص طور سے طبقہ ہے، یعنی امت محمدیہ کے دین متین کو سینے سے لگانے والا، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا، سینہ ہے تیرا امی اس کے پیام ناز کا، جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہا بھی ہے۔ ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و کفن، ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و کفن، تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو متاع بے بہا ہمارے پاس ہے، اس کی کوئی قیمت اور قدر و منزل، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ العلم کنز لا یفنی، علم ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ والعمل ثوب لا یبلی، اور عمل ایک ایسا کپڑا ہے جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا۔ انسان کی تاریخ، عالم کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، گردش ایام سے چیزوں میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بوسیدگی آ جاتی ہے، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن علم اور عمل ایک ایسا نور ہے کہ جس کی روشنی اور جس کی تابندگی اور جس کی درخشانی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک بڑھتی ہے اور چلتے چلتے ایسے نور میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ جس کو نہ کوئی نیزہ چھید سکتا ہے، جس کو نہ کوئی تلوار کاٹ سکتا ہے، جس کو نہ گردش ایام مٹا سکتی ہے۔ یہ مہر و ماہ میرے ہم سفر رہے برسوں، یہ مہر و ماہ میرے ہم سفر رہے برسوں، پھر اس کے بعد یہ مہر و ماہ میرے ہم سفر رہے برسوں، پھر میرے گرد کو بھی یہ مہر و ماہ میرے گرد کو بھی پا نہ سکے۔ اور بڑھے اگر تو گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ انسان وسعت کونین میں سما نہیں سکتا،
اس کی درخشانی اور اس کی تابندگی اور اس کی برکت اور اس کا نور کہ جس کے بارے میں اور جس کی عظمت کے بارے میں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال کی زبان ہے جناب، وہ فرماتے ہیں کہ افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمانی کیفیت کے ساتھ متصف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرخرو فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے عالم کی تاریخ ہے اور قوموں کی تاریخ ہے اور ادیان کی تاریخ ہے اور ایک علماء کی تاریخ ہے۔ تاریخ سے کتابیں بھری پڑی ہیں، دفتر کے دفتر سیاہ کیے گئے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو مٹاتا نہیں ہے، انسان جب تک اپنے آپ کو فنا کرتا نہیں ہے، انسان جب تک اپنے پورے دھن کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ اور ہمہ تن گوش ہو کر جب کسی امر پر وہ معطوف نہیں ہوتا ہے، انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے، انسان بلندیوں کے منازل طے نہیں کر سکتا ہے، انسان کی رفعت پرواز ہو نہیں سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا شاعر نے کہ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے علماء ربانیین کی ایک پوری تاریخ ہے۔ آپ اس تاریخ کو پڑھیں اور غور سے پڑھیں اور اس پر طائرانہ نظر ڈالیں تو آپ کو ایک چیز ملتی ہے کہ جو صاف طور پر ہمارے علماء ربانیین نے جتنی محنت کی اس دین کے راستے میں اور جتنی جانفشانی کی اس دین کے راستے میں اور جس قدر سعی مسلسل کیا اس دین کے راستے میں، جس قدر انہوں نے چلچلاتی دھوپ برداشت کی، جاڑے کی ٹھنڈک برداشت کی، جس طرح انہوں نے اغیار کے طعنے برداشت کیے، جس طرح انہوں نے حاسدوں کے حسد کو برداشت کی، اور جس طرح سے وہ اپنے قدم کو ان کے قدموں میں تمام حوادثات مل کر ان کے قدموں میں لغزش برپا نہ کر پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت ان کے ساتھ تھی۔ وہ چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے یہاں تک کہ انہوں نے دین اسلام کو اور ملت بیضا کے علم کو بلند کیا، اور ایسا بلند کیا کہ جس کے جھنڈے کے نیچے آج پوری امت جس کے سائے کے نیچے ہے، آج پوری امت جن کے کاوشوں اور محنتوں کی مرہون منت ہے۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ پودا انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ آج یہ جو باغ بہاری ہے اس میں ہمارے اکابر و اسلاف کی محنت اور جانفشانی کا بیج ہے کہ جن کے احسان سے اور جن کے بارے گرا احسان سے دنیا کا کوئی مسلمان نہیں، خاص طور سے ہندوستان کا کوئی مسلمان نہیں ایسا باقی ہو۔ بیہودہ چیزوں میں، لایانی چیزوں میں، بکواس میں، بیہودہ باتوں میں مت لگائیے، پوری کی پوری توجہ علم پر، پوری کی پوری توجہ دین پر، پوری کی پوری توجہ سنت پر، پوری کی پوری توجہ واجبات پر، پوری کی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت پر، پوری کی پوری توجہ تزکیہ نفس پر، پوری کی پوری توجہ تربیت پر، پوری کی پوری توجہ اپنے زندگی کو نکھارنے اور سنوارنے پر لگ جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا صاف طور سے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ
محسنین کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ محسنین کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ محسنین وہ ہے کہ جو کام اللہ والا کرے اور اللہ کے لیے کرے، یعنی اللہ کے لیے جو انسان کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آج ہم کمزور، ناتواں، مجبور، بے یار و مددگار، ہمارے پاس کوئی وسائل موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو دل ہے اس دل میں جو دین کی عظمت ہے اور اس کے لیے جو تڑپ ہے اور اس کے لیے جو لگن ہے، انشاءاللہ اسی سے ہماری قیمت لگنے والی ہے۔ خود جاہ کے طالب ہے نہ عزت کے ہیں خواہاں، خود جاہ کے طالب ہے نہ عزت کے ہیں خواہاں، پر فکر تیرے دین کی عزت کی صدا ہے۔ اے پرتو خورشید جہاں تاب ادھر آ، اے پرتو خورشید جہاں تاب ادھر آ، سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے۔ آج یہ جو وقت ہم پر مجبوری کا ہے یہ زیادہ دن ٹکنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ اسلام کی پوری تاریخ 14 صدی کی اس بات پر گواہ ہے کہ روز اول سے، جس دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کو مخاطب کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس دن سے لے کر آج تک اسلام کی تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ مسلسل اہل ایمان تلوار کے سائے کے نیچے جیے ہیں اور جیتے رہے ہیں۔ ہر وقت تیز و تند ہوائیں مخالفت کی چلتی رہی ہے اور یہ اس سے نبرد آزما رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسلام کے جس جھنڈے کو حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کیا تھا وہ جھنڈا گر جائے، اس کا علم زمین بوس ہو جائے۔ نہ ایسا کبھی پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ جو لوگ وقت سے خوف زدہ ہوتے ہیں، جو لوگ وقت سے ڈرتے ہیں، جو لوگ حالات سے بے چین اور پریشان ہوتے ہیں، انہیں اسلام کی تاریخ کا اندازہ نہیں ہے، انہیں اسلامی تاریخ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، انہیں ایمان کی حقانیت اور ایمان کی مسلسل اور ایمان کی مسلسل درازیش، ایمان کی مسلسل جو ہے بڑھنے کا اور اس کے درازی کا شاید ان کے دل میں یقین نہیں ہے کہ جو حالات سے مرعوب ہو جاتے ہیں، لہذا حالات سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو موقع دیا اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس موقع کو برابر بنائیں اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں، محنت اور جانفشانی کے ساتھ علم دین حاصل کریں۔ حضرت مولانا قاری صدیق سید احمد، حضرت مولانا سید صدیق صاحب باندری رحمت اللہ علیہ کے پاس جب طلبہ کرام کی جماعت جاتی تھی اور وہ یہ درخواست کرتے تھے کہ حضور والا ہم کو بیعت فرما لے، تو وہ کہتے تھے طالب علموں کو بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے بس سورہ فاتحہ کافی ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں انشاءاللہ ان کی ہر دعا قبول ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر وہ پانی پہ دم کر دیں انشاءاللہ ہر مرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا یاب کرے گا۔ صرف ان کو سورہ فاتحہ کی ضرورت ہے، سورہ فاتحہ میں وہ طاقت ہے۔ لہذا طالب علم وہ طالب علم کہ جو واقعی طالب علم ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی مدد، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے علم دین حاصل کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تو واقعتاً وہ طالب علم ہوگا جو پورے عالم کے لیے چیلنجنگ پاور بن کے ابھر سکتا ہے اور پوری دنیا کے لیے وہ چیلنجنگ پاور ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی اسپرٹ اور طاقت اور جان اس
کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کے دل سے اس کے ذہن میں جاتی ہے، اس کے ذہن کو پاکیزگی بخشتی ہے، اس کے سوچ کو جلا بخشتی ہے، اس کے بعد اس کے زبان میں منتقل ہوتی ہے۔ پھر انسان اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو رائگاں نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جان، وہ اسپرٹ پیدا کرنے پر پہلے بھی قادر تھا، آج بھی قادر ہے اور آئندہ بھی قادر رہے گا۔ لہذا ہم اپنے آپ کو ویسا بنائیں اور اس طرح بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے کو، بٹھانے کو، پڑھنے کو، پڑھانے کو قبول فرمائے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے اور واقعی دل سے خوشی ہے کہ میں اسی باغ کا ایک ادنا مالی ہوں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ جس طرح یہ باغ میں چھوڑ کر گیا، آج بھی اس کے پھول اور اس کی رنگ اور اس کی نکھت اور اس کی تازگی اور اس کی خوشبو الحمدللہ برقرار ہے اور بڑھتی جا رہی ہے اور پوری فضا کو معطر بنا رہی ہے۔ تکبیر کے نعروں سے زمین سے لے کر آسمان تک فضائے آسمانی لبریز ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ابھی تک تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، امید کرتا ہوں کہ آگے بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ وہی پھول، وہی خوشبو، وہی رنگ، وہی نکھت، وہی رنگ، there is nothing any change۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برقرار رکھے، اس کے افادیت کو عام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔